پاک ہے کرنا، اب بنت ہوا کو ہے حیادار بھی بننا، کالج کا ہے ماحول ہمیں پاک ہے کرنا، اب بنت ہوا کو ہے حیادار بھی بننا، سرداب انہیں فاطمہ کا یاد دلاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ آپ کے سامنے پڑھی ہوں، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجیے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لے، یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت میں پردے کا حکم نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈال دیا کرے۔ اس آیت سے بھی پردے کی جانب اشارہ ہے۔ محترم حضرات، جب اسلامی کے روشن ستاروں سے کفر لحاظ مجالت کے بادل چھٹے، بے گھر صحیح کی تاریخ ختم ہوئی، قرآن پاک کی عدل و انصاف سے بدل کے لہرات جھنڈ گر پڑے، مظلوم بے قصوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم کی چکی میں پیس رہی تھی، مسلمان عالم کے پہاڑوں پر ٹوٹ رہے تھے۔ اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا، جہاں اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کی گیت گائے جاتے رہے۔ اگر تاریخ کی اور کھولے گئے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دیں گی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی دنگے بجنے لگے، مسلمان عورتوں کو مکاری ویائی کے فندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے، مسلمان عورتوں کو اس کی گھر سے چار دیوار سے نکال کر شاہی عام پر بدنام اور رسوا کرنے کی نہیں کوشش کی گئی۔ اسی شفائی میں بنا کر بے انصافی سے انسان کے والد کیا گیا، پتی کی مخالفت میں لاکھوں سے بادشاہ کر دیے گئے۔ ان کی صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردے کی گردان کو چاک اور نہیں رہنے تک کیا جائے اور عورت کو بے لگا کو نہیں چھوڑ دیا جائے، وہ جو چاہے وہ کھلا دے۔ چنانچہ خواہشات کی پرتوں کی آرزویں پوری ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا، اور مسلم عورتوں نے بھی پردے جیسی عظیم نعمت کو پیٹ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا۔ پھر نہ پوچھے کہ اسلام کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبت اور آفتوں کا سامنا ہوا، بدکاری کا دن آگے چلی گئی، مکانوں اور دکانوں پر حیوانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی۔ محترم دوستو، اگر اسلام اس مسئلہ کی رقمی کا پردے سے لگوانا بند کرے تو اس پر کوئی تاجر بہرے نہیں، چونکہ کلمت کو خاصا بدنام کرنا ہوا سیوا بن چکا ہے۔ مگر افسوس کہ آج ہماری قومیت کے لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کے پتی کہلاتے ہیں، وہ بھی غلامی کے شکار ہے، خاص طور پر انگریزی افراد وہ بھی مبتلا ہے، وہ بھی پردے کے معاملے اسلام دشمنوں کے ساتھ ہے اور ان کے دوست بدوش چل رہے ہیں۔ کسی شاعر نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ انہیں کی محفل سوارتی ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہیں کی محفل سوارتی ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہیں کی مطلب بھی کہہ رہی ہوں، سنا میری ہے بات ان کی۔ میں اپنی بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری کامیابی کفار، مشرکین اور عیسائیوں کی باتوں میں نہیں، بلکہ ہماری کامیابی وہ کامرانی خدائے وحدہ شریک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اسلامی احکامات کے اندر ہے۔ ہمیں اپنا کچرا دور کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے اور عبادت کی تہذیب اور کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ہدایت قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے۔ ایک بات کا قصہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور میمونہ رضی اللہ عنہا سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا ان سے پتہ کرو تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ نہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ پہچان سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں دیکھتی نہیں ہو؟ محترم سامعین کرام، پردے کے حکم پر عمل نہ کر کے اللہ کے رسول کو راغب کر رہی ہے یا اپنی آخرت کو فراغ کلمت کو پامال کر رہی ہے۔ فخر موجودات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کی مائیں ہے، ان کو بھی پردے کا حکم تھا، ان سے پردے کو
جو ہے ان کو بھی خیال میں گئے کہ بہت پسند نہ دے، قرآن کو معاشرہ سے دور رکھے، ان کو اسلامی معاشرہ میں نے پڑھنے سکھائے اور سید مظاہرہ کے اسلام کے مجھلے کے طریقے بتائے۔ اور آج ہم نے ان گناہوں سے برائیوں سے دور کرنے پسند دیا تو کل قیامت میں ہم خدا سے بچ نہیں سکیں گے۔ خدا دولہ شریف سے دعا کیجیے کہ وہ اسلامی احکام اسلام کلمہ سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرہ کو اسلامی معاشرہ بنا دے۔ بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیبیا، بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیبیا، اکبر زمین میں گئے تھے قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو اس سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو اس سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگے کہ عقل دل مردود کی پڑ گیا۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔